بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے قیام مقصد۔ اے ناصران ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف، ماضی کے جو سادات عظام اپنے سلسلہ روحانیات سے منسلک ہوتے تھے، ان پر اپنی زندگی میں کسی وقت اکتشاف حقائق ہوا کرتا تھا، یعنی انہیں کئی مناظر دکھائے جاتے تھے جو ان کی زندگی کو ایک مقصد اور ٹریک دے دیتے تھے، جس کے بعد وہ باضابطہ و مربوط اور با مقصد زندگی کے ڈگر پر چلنا شروع کر دیتے تھے۔ اکثر اوقات وہ چار مناظر ہوتے تھے جو انہیں دکھائے جاتے تھے۔ پہلا منظر ایک ویرانہ جس کی غیر ہموار زمین پر اس کے اجداد طاہرین علیہم السلام کی لاشیں گرم زمین پر بے گور و کفن خون میں غلطان اور صدیوں سے بے انتقام پڑی ہوئی ہیں، جن کے زخموں پر ریت اڑ اڑ کر پڑ رہی ہے، جن کے اعضائے بدن میدان میں بکھرے ہوئی ہیں۔ دوسرا منظر کچھ جلتے ہوئے خیام ہیں جن کے باہر نرغہ اعداء میں گھرے ہوئے ان کے اپنے پردادار نبی زادیاں صلوات اللہ علیہن اور ان کے پہلوؤں سے لگے ہوئے سہمے ہوئے خوفزدہ معصوم بچے اور بچیاں اور کچھ ذبح شدہ بچوں کی لاشیں جلتے خیام کے سامنے پڑی ہیں۔ نرغہ دشمنہ میں گھرے ہوئے مستورات صلوات اللہ علیہن جو اس کی اپنی دادیاں ہیں کہ جو نہ تو ان مظلوموں کی لاشیں دفن کر سکتی ہیں، نہ واپس وطن جا سکتی ہیں، نہ فریاد کر سکتی ہیں، نہ رو سکتی ہیں، رضائے الہی میں پابند خاموشی سے ان لاشوں کی قسم پرسی اور بے کسی پر آنسو بہا رہی ہیں۔ تیسرا منظر پھر دکھایا جاتا تھا کہ دشت کربلا میں ان بکھری ہوئی لاشوں، ان جلتے ہوئے خیام، ان نرغہ اشکیاء میں محصور نبی زادیوں صلوات اللہ علیہن کا ایک مظلوم و مجبور والا چار وارث بھی ہے جو امر الہی اور رضائے الہی میں پابند ہے۔ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، بیمار ہے جس کا سارا زور اس کے اپنے جگر پر چلتا ہے۔ وہ اپنے جگر کو غیرت کی ضربوں سے زخمانے کے سوا کرے بھی تو کیا، اور خون کے آنسو بہانے کے علاوہ اس کے پاس راستہ ہی کون سا بچا ہے۔ چوتھا منظر دوستو کسی سید زادے کو دکھایا جاتا تھا کہ دور کہیں اجڑے ہوئے گھر، ویران حویلیاں، بند دروازے جن پر مایوسی اور حسرت برس رہی ہے، دکھ نوحہ کناں ہیں، درد جن کی دیواروں پر بال کھولے رو رہی ہیں اور دوبارہ آباد ہونے کی حسرت در و دیوار سے ٹپک رہی ہے، اس کے باوجود ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پھر اس منظر کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس سید زادی کی پاک دادیوں صلوات اللہ علیہن کی بکھری ہوئی فریاد کناں مزاریں، انتقام کو ترستی ہوئی تربتیں، زائرین کے سامنے نصرت کے استغاثے کرتی ہوئی قبریں، ہر مزار جو کسی بھی شہید کی ہے ایک فریاد مجسم، ہر تربت ایک مایوس فریادی کی طرح آنے جانے والوں سے اپنے دکھوں کی کہانی بیان کر کے عدل و انصاف کی خواستگار نظر آتی ہے۔ دوسری طرف لوگوں کا ہجوم ان کی فریاد سننے کے بجائے انہیں اپنے مسائل سنانے میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہ مناظر صدیوں پر محیط نظر آتے ہیں۔ ان کا سلسلہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوا اور ایک کربلا کی بنیاد رکھی گئی اور کربلا کا ایک چھوٹا سا ٹریلر چلایا گیا اور اس کے بعد اس کا لارج سکیل پر کھلے عام مظاہرہ کربلا میں اور پھر پوشیدہ طور پر ہر دور میں جاری رہا۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں، الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔